السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم ایک بار مختصر سی ریویژن دیکھ لیتے ہیں گزشتہ اسباق کی۔ جیسے کہ پہلے سبق میں ہم نے تجوید کے تعارف کے حوالے سے دیکھا تھا، اور مین جو ہمارا اس میں ٹاپک تھا وہ لحن کے حوالے سے تھا، غلطی کے حوالے سے۔ اور غلطی کی ہم نے دو اقسام دیکھی تھی، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی ہم نے پڑھا تھا کہ بہت جو بڑی غلطی ہو، جیسے اس کی مثالوں میں ہم نے دیکھا تھا کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا یا کسی حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا، تو یہ لحن جلی ہوتی ہے، بڑی غلطی، واضح غلطی۔ اور اس غلطی کو کرنا جو ہے وہ باقاعدہ گناہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہم نے لحن خفی کی ایک مثال دیکھی تھی کہ لحن خفی سے مراد ایک باریک غلطی ہے، اور اس کی ایک مثال میں ہم نے مد وغیرہ کو مس کر دینا، اس طرح کی مثالیں دیکھی تھی، جس طرح جاء، اب مد والا یہ لفظ ہے تو اس کو اگر ہم جاء پڑھ دیں، ٹھیک ہے، اور ما ان اس کو ہم ما پڑھ دیں، یا اس طرح سے یہ کچھ بیسکس اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ لیسن میں ہم نے مخارج کے حوالے سے ایک موضوع شروع کیا تھا، جس میں سب سے پہلے ہم نے جو کا مخرج کیا تھا، جس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، واو الف یا، ان سے پہلے ان کے مطابق حرکات ہوں دو۔ پھر ہم نے جوف کے بعد حلق کو کور کیا تھا، اور حلق سے ہم نے 6 حروف 3 جگہوں سے ادا کیے تھے۔ تو حلق کے اندر سب سے نچلا حصہ تھا، درمیانہ سب سے اوپر والا حصہ۔ سب سے نچلے حصے سے ہم نے حمزہ ہا یہ 2 حروف پڑھے تھے، اور درمیانے حصے سے ہم نے عین ہا یہ 2 حرف پڑھے تھے، اور سب سے اوپر والے حصے سے حلق کے جو زبان کی پچھلا سائڈ ہے، اس سے ہم نے غین اور خا یہ 2 حروف پڑھے تھے۔ تو اس طرح سے ہمارے 6 حروف حلق سے ٹوٹل 3 جگہوں سے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہم اسی طرح اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے لیسن نمبر 3 میں ہم زبان کے مخارج کے حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ زبان کے مخارج میں بھی اسی طرح زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا ہم نے، زبان کا سب سے پچھلا حصہ، درمیانہ اور فرنٹ کا حصہ۔ زبان کے سب سے پچھلے حصے سے ادا ہونے والے 2 حروف ہم نے پڑھے تھے، قوف اور کیف، ایک قوف اور ایک کاف، اور یہ بہت اہم حروف ہیں، یہ بھی پروننسیشن کے حوالے سے اس میں کافی ساری لوگوں کی غلطی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ زبان کے درمیانے حروف میں سے جیم، شین، یا، دود، یہ 4 حروف ہم نے زبان کے درمیانے حصے سے ادا کیے تھے۔ اور زبان کے فرنٹ والے حصے پہ ہم چل رہے تھے، ہمارے حروف تھے لام، نون، را، اور اس طرح کے کچھ متفرق حروف ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں دیکھیں گے۔ تو آئیے آج باقاعدگی سے ہم آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ سبق نمبر 4، بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ تو آج کے لیسن میں ہمارے پاس اسی موضوع کو مزید آگے ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ ہم بار بار یاد دہانی کے لیے کورس کے اینڈ تک دیکھیں گے کہ ہم نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کس طرح سے پڑھنا ہے اور اس کی پریکٹس کیسے کرنی ہے۔ سب سے اہم چیز میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک پریکٹس کورس ہے، یعنی اس کے اندر آپ کی لرننگ تب ہی ہو سکتی ہے جب آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ تجوید ایک ایسا علم ہے کہ اس کو آپ یاد کر کے کوئی فائدہ نہیں کر سکتے۔ یعنی جیسے مثلا آپ نے یاد کر لیا غنہ جو ہے وہ ناک سے ادا ہوتا ہے، مد اس کو 3 سیکنڈ تک ہم لمبی آواز کرتے ہیں تو مد ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو پریکٹیکلی وہ کرنا نہیں آ رہا تو اس کا مطلب آپ اس کو جسٹ صرف آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہوں گے اس پہ۔ تو یہ جسٹ اس کو ریڈنگ نہیں کر سکتے، اس کو پھر ہم نے پریکٹیکل کرنا ہوگا ساتھ ساتھ۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ترتیل سے مراد یہاں بتا رہے ہیں اطمینان اور سکون کے ساتھ۔ تو آیا ہمارا اب چوتھا سیشن ہے، ہم نے کچھ مخارج کو کور کیا، مد کے کچھ رولز ہم نے پڑھے جیسے، تو ہمارے وہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں آیا ہماری اس تلاوت کے اندر انکلوڈڈ ہو چکی ہیں یا نہیں۔ اگر ابھی تک نہیں ہے تو ہمیں فوری طور پہ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو تھوڑا سا امپروو کریں، تھوڑا سا سٹائل چینج کریں، اور ساتھ ساتھ میں ہم کوشش کریں کہ ہماری اطمینان اور سکون کے ساتھ جو تلاوت کا جو ہے طریقہ ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں لاتے ہوئے اپنی نماز یا جو بھی ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کو اس انداز سے کریں، ساتھ میں معانی میں غور کرتے ہوئے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم معانی میں ساتھ ساتھ غور کر سکیں، اور ہم اسی پہ الحمدللہ ورکنگ کر رہے ہیں سب کہ ہم معانی کیسے سیکھیں قرآن کے، جیسے QC1 کورس ہو رہا ہے تو اس میں معانی میں ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں، غور کریں۔ اور لاسٹ ہمارے پاس جو چیز اس میں تجوید کے اصول و قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو تجوید کے اصول و قواعد کو مد نظر رکھنے سے مراد یہی ہے کہ آپ نے جیسے مثلا خا، اس کا مخرج ایک پڑا خا، تو آپ پھر خالق کو حالق نہیں کہیں گے، حالق۔ اس طرح عین پڑھا آپ نے
تو اب عین کو عالمین میں آپ عالمین نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح اہدنا میں ہا کو آپ اہدنا نہیں پڑھیں گے، جس طرح اہدنا اکثر لوگ پڑھ لیتے ہیں. مستقیم قوف ہم نے اب پڑھ لیا، مستقیم صراط المستقیم، اس کو ہم اب مستقیم اگر ابھی تک پڑھ رہے ہیں تو یہ ہماری گویا کہ ابھی تک اپلائی نہیں ہو سکا ہمارا رول جو ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس کو باقی اس میں اگر آپ کو ایڈیشنل کچھ ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ اپنی ساؤنڈ جو ہے اپنی وائس ریکارڈ کر کے مجھے واٹس ایپ پہ بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کریکشنز کی جا سکتی ہیں ساتھ ساتھ میں. انشاءاللہ آپ کو اس طرح سے میں الگ سے بھی سپورٹ کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے وائس نوٹ بنا کر ایک وائس میسیج کریں، اس کے اندر آپ کی کوئی بھی صورت ریکارڈ ہو، اس کے اندر آپ کی جس مخارج کی یا مد یا شد کوئی بھی ایسی غلطی ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ میں گائیڈ کرتا رہوں گا. سورۃ الفاتحہ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں ہمارے کتنے حروف ہائی لائٹڈ ہیں اور ان میں سے کتنے حروف میں اور آپ درست پڑھ رہے ہیں. اگر اس میں ابھی تک ہمیں کریکشنز کی ضرورت ہے تو اس پہ ہمیں مزید تھوڑی سی محنت کر کے اس کو درست کرنا ہوگا. اور ضروری نہیں ہے کہ یہی ہائی لائٹ جو کیے ہوئے حروف ہیں یہی ہمارے غلط ہوں، ممکن ہے کہ یہ سب ہمارے ٹھیک ہوں، اس کے علاوہ کوئی غلط ہوں. جیسے میں نے شاید لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا ہوگا کہ ہمارے پاس ہا ہے تو عام طور پہ ہا میں ہم غلطی کر لیتے ہیں، اہدنا کو ہم اہدنا پڑھ لیتے ہیں جس طرح. اس طرح ایاکا کو ہم ایاکا پڑھ دیتے ہیں، حمزہ کا ساؤنڈ کلیئر نہیں رکھتے. مستقیم میں آپ یہاں دیکھیں قوف ہے، اس قوف کو عام طور پہ ہم تھوڑا سا لائٹ پڑھ لیتے ہیں. تو یہ کچھ ایسی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں جو یہاں پر ہائی لائٹ نہیں کی گئی. تو ہم سب کے اندر کوشش کریں گے کہ ہر حرف کو اس کے باقاعدہ مخرج سے ادا کریں. مخرج کی تعریف، جس جگہ سے حرف کی آواز نکلے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں، اور مخارج کی کل تعداد 17 ہیں جن کی مختصر تفصیل الحمدللہ ہم ساتھ ساتھ دیکھ لیں. تو ابھی تک ہمارے زبان کے مخارج تک ہمارا موضوع چلا تھا، جو کہ آپ اس نقشے کے اندر دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر ہم ہمارا حلق سے حمزہ ہا سب سے نچلے حصے سے، حلق کے درمیانے حصے سے عین ہا، اور حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے غین خا، اور اس کے بعد زبان کے سب سے پچھلے حصے سے ہم نے قوف اور کاف، یہ پنک کلر میں آپ دیکھ لیں گے قوف کاف. اور اسی طرح سے زبان کے درمیانے ایریا سے ہم نے جیم شین یا اور ضاد یہ حروف پڑھے تھے. اور اس کے بعد زبان کے فرنٹ والے حصے سے لام نون اور را، اور اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے مزید زبان کے مزید مخارج، اس میں سے تو دال تا. یہ تو اب دیکھیں آپ اکثر اس میں ہم غلطی کر جاتے ہیں، جس طرح تو ہے اس کو ہم تا پڑھ دیتے ہیں، صراط المستقیم، حالانکہ وہ صراط ہوتا ہے، تو بولڈ ہوتا ہے. تو ان کو ہم جسٹ دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے ہم نے ایک دوسرے سے الگ رکھنا ہے، ایک دوسرے سے فرق کیسے رکھنا ہم نے. انشاءاللہ اس کو پریکٹس کے دوران ہم دیکھ لیں گے. تو یہ تینوں حروف زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے لگانے سے ادا ہوتے ہیں. جس طرح زبان کا آپ کی فرنٹ کی نوک ہے، اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے، دانتوں کے بیک سائڈ پہ آپ جب زبان لگائیں تو دال تا اس طرح سے. البتہ تا اور دال میں آواز باریک رہے گی، اور تو میں آواز موٹی ہونے کے ساتھ ساتھ زبان کے پچھلے حصے کو اوپر کی طرف بلند بھی کریں گے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی بولڈ لیٹرز ہوتے ہیں، جس طرح ہم موٹی ساؤنڈ ادا کرتے ہیں کسی لیٹر کی، تو اس کے اندر ہمیں زبان کو تھوڑا سا کھچاؤ اس لیے دینا ہوتا ہے کہ ہمیں منہ کی شیپ چینج کرنی ہوتی ہے. جس طرح ہمارے پاس ایک نارمل ساؤنڈ تا ہے، تا، اس میں میرا جو منہ کی شیپ ہے وہ سیدھی رہتی ہے نارمل. اور تو اس میں میں ایکسٹرا اپنے منہ کو گول کرتا ہوں جو کہ نیچرل نہیں ہے، اس کو بنانا پڑے گا مجھے. تو اب ادروائز اگر میں اس تو کو بھی میں اس طرح کروں تو نہیں ہو سکے گا کیونکہ میرا منہ چوڑا ہے. تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ ڈفرینس اتنا بڑا نہیں ہے، صرف آپ نے منہ کو چینج کرنا ہے تو آپ سے انشاءاللہ حرف کی جو ہے آواز کریکٹ ادا ہو جائے گی جس طرح سے یہاں پر رول بتایا گیا اس کے مطابق. تو یہ زبان کی نوک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دانتوں کے بیک سائڈ پر تو دال تا. تو ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں، آپ میرے ساتھ مثالیں پڑھیں گے پریکٹس کے طور پہ تاکہ آپ کی کریکشن ہو سکے. سب سے پہلے ہم دال کی کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھیے. اد اد الحمد الحمد نعبد نعبد اهدنا اهدنا اخلده لدى تو نیکسٹ سائڈ پہ ہمارے پاس یہ حرف ہے، یہ بھی ہے کلیئر ہے، لیکن اگر آپ کسی کے لیے کنفیوژن ہے تو وہ کلیئر ہو جائے گا ان کے لیے. میرے ساتھ آپ پڑھیے. ات ات فاساتی
نفاثات انعمت أنعمت تبت تبت اتقوا ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ سب نے. اب آپ کا جو ہے نا سب کا ابھی امتحان ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں آوازیں سنوں گا تو مجھے شاید کچھ غلطیاں نظر آ جائیں. ماشاء اللہ، جن کی آواز ٹھیک ہے وہ پڑھ رہے ہوں گے، باقی سائلنٹ ہو گئے ہوں گے، رائٹ؟ تو دوسری مثال ہمارے پاس ہے صراط. تھوڑا سا تا آواز آئی ہے مجھے ابھی کیونکہ سب نے آواز نکالی ہے. یبسطو. ماشاء اللہ. اطعمہم. طعامن. ماشاء اللہ. تو ابھی آپ میرے ساتھ ویسے پڑھیں صراط المستقیم. ماشاء اللہ. کچھ آوازیں تھوڑی سی باریک ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی آواز تھوڑی سی ایکسٹرا بولڈ نہیں ہے. ایکسٹرا بولڈ سے مراد یہ زیادہ اوور آپ نے کرنی ہے، اوور بولڈ، ٹھیک ہے؟ تو صراط المستقیم، قاف، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے. بہت اچھا. تو اس طرح سے آپ پریکٹس کے طور پہ سورۃ الہمزہ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے طا، دال، تا مختلف جگہوں پہ حروف استعمال ہوئے ہیں. تو اس صورت کو آپ پریکٹس کے طور پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس الحمدللہ سیشن کا ٹائم تو کافی ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے سب کی؟ اگر ہم ایک بار کچھ ہمارے پارٹیسپینٹس اگر سنانا چاہیں تو سن لیں. اب ہینڈ ریز ہوا نورین اکرم صاحبہ کا سب سے پہلے، آپ پڑھیے پہلے، پھر فضا صاحبہ نے دوبارہ ہینڈ ریز کیا، ان کا سیکنڈ نمبر ہوگا. جی نورین صاحبہ. ابھی ہمارے ساتھ سیکنڈ ہینڈ ریز ہوا ہے فضا صاحبہ کا. جی کائنڈلی آپ کنٹینیو کر لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة فی عمد ممددہ. ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. آپ کا جو ہے نا 98% تقریباً بنتا ہے. تھوڑی سی کچھ جگہوں پہ تھوڑی سی وہ تھی، ڈاؤٹ ہو رہا تھا آپ کو، لیکن باقی آپ کا آلموسٹ ڈن ہے. تو اسی طرح آپ سارے کوشش کریں کہ اس طرح سے مخارج ہوں آپ کے، اور اسی طرح پروننسیشن ہو. طاہر اعظم صاحب کا ہمارے پاس ابھی نمبر ہے. طاہر اعظم صاحب آپ کنٹینیو کریں کائنڈلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على افئدہ. تطلع کر دیں اس کو، تطلع على الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی امد ممددہ. ماشاء اللہ، اچھی کوشش کی آپ نے. تھوڑی سی آپ کو بھی امپروومنٹ کی ضرورت ہوگی بعض جگہوں پہ انشاءاللہ. ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہیں گے. بعض ایسی غلطیاں جس طرح مو صدا یا منہ صدا آپ نے پڑھا ہے، اس کو مو صدا حمزہ ساؤنڈ پڑھیں گے عام طور پر. اس کو انشاءاللہ ان فیوچر ہم کور کریں گے یہ ٹاپک بھی. نیکسٹ نام ہمارے پاس سید عتیق الرحمان صاحب کا آیا ہے. جی سید عتیق الرحمان صاحب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. ماشاء اللہ، اچھی کوشش کی آپ نے بھی عتیق صاحب. تھوڑا تھوڑا آپ نے مزید جو ہے نا اس کو بہتر کرنا ہوگا، بالکل مخارج کو اور اس طرح سے مد کو کانفیڈنس کے ساتھ، لیکن کافی بہتر ہے آپ کا. ہمارے پاس ہینڈ ریز کافی سارے ہونے، ٹائم کی تو اتنی شاید ہمارے پاس زیادہ گنجائش نہیں بھی ہوگی، لیکن کائنات صاحبہ ہیں، کائنات صاحبہ آپ کنٹینیو کر لیجئے. آپ اب ایک ایک لائن کریں گے، ٹھیک ہے؟ پہلی لائن کائنات صاحبہ کریں گی، دوسری سلمہ منظور صاحبہ ہیں، اور تیسری لائن پھر مسز عشرت ریاض صاحبہ ہیں. اس طرح سے ہم ڈیوائڈ کر لیں گے. جی کائنات صاحبہ آپ کی پہلی لائن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ. جی جی ایک اور آیت کر لیجیے. الذی جمع مالا وعددا. جی مالا وعددا، تھوڑا سا مد کو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ مزید سیکھیں گے بعد میں. وعددا. جی نیکسٹ آیت، نیکسٹ ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس میں سے سلمہ صاحبہ تھی. جی سلمہ صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم یحسب ان مالہ اخلدہ ماشاء اللہ، کلا لینبذن فی الحطمہ. بہت اچھا پڑھا آپ نے، بہت اچھا پڑھا. تو نیکسٹ مسز عشرت ریاض صاحبہ ہیں، آپ کائنڈلی کنٹینیو کر لیجئے یہاں سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما الحطمة نار الله موقدة التي تطلع على الأفئدة. تھوڑی سی آپ کو کریکشن کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے. تو جس طرح تت تولے ہو، اس طرح سے شاید یہاں پر آپ نے پروناؤنس پوری نہیں کر سکی، تو انشاءاللہ اس کو بھی ساتھ ساتھ آپ چیک کریں گے دوبارہ. مصطفی صاحب ہیں، مصطفی صاحب جی لاسٹ نیم. تو اس کے بعد ہم نیکسٹ پہ چلیں گے. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا، ماشاءاللہ. تو آگے ہم چلتے ہیں. اب ہمارے پاس زبان سے متعلق حروف کے مخارج میں سے ہے سا، ذال، ضا. یہ بھی تھوڑے سے جو ہیں ڈیفیکلٹ ہیں، زیادہ ڈیفیکلٹ تو نہیں ہے لیکن تھوڑے تھوڑے. آپ اس کو ذرا توجہ سے دیکھیے گا میرے ساتھ. یہ تینوں حروف زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگا کر ادا ہوتے ہیں. گویا کہ آپ کی زبان کی نوک ہی اس میں استعمال ہو رہی ہے، اور اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے اندرونی حصہ، یعنی گویا کہ آپ یہاں پر یہ جگہ استعمال کریں گے جو دانتوں کے بیک سائڈ پہ. فرق صرف اتنا ہوگا کہ سا اور ذال کی آواز باریک ہوتی ہے اور ضا کی تھوڑی سی موٹی. جس طرح آپ یوں دیکھیں سا، ذال، ضا. ہم نے اسی طرح تا، دال، تو وہاں پر بھی ایسے ہی کیا تھا کہ توا کو بول کیا تھا. یہاں ضا کو ہم تھوڑا سا گول کر کے آواز کریں گے. تو ان حروف کو آپ کیسے ادا کریں گے؟ تھا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ زبان کو باہر نکالتے ہوئے تھوڑا سا دانتوں کے بیچ میں زبان کو پکڑ کر اس حرف کو ادا کر سکتے ہیں آسانی سے. تھا، ذال،
زوا، زوا میں آپ زبان کو اندر رکھیں گے زوا، ٹھیک ہے. باقی تا اس میں آپ زبان باہر نکالتے ہوئے ادا کریں. ذال اس میں بھی زبان آپ باہر نکالتے ہوئے ادا کریں. اور زوا زبان اندر ہی دانتوں کے بیک سائڈ پہ ٹچ کرتے ہوئے یہ آواز ادا ہو سکتی ہے. تو اس کی ہم دیکھتے ہیں کچھ ہمارے پاس مثالیں ہیں آگے. آپ میرے ساتھ مثالوں میں دیکھ لیجئے. سب سے پہلے ہم ذال کی کریں گے. آپ میرے ساتھ پڑھیے از. از جی. اذا الذین اعوذ اذهب. صراط الذین، تھوڑا سا زینہ ابھی آواز دوبارہ ہی مجھے. جی صراط الذین اس طرح سے، ٹھیک ہے. اسی طرح سا میں آپ کہو. سا میرے ساتھ آپ سب پڑھیے. اب سا کی طرف ہم چلتے ہیں. پہلی مثال ہے اس. کثیرن. ثم نورث. ونثنی. تھوڑا سا نثنی آواز بھی آئی ہے تو آپ سب کوشش کریں تا پڑھیں. ونثنی. ماشاء اللہ بہت اچھا. یہ والا تھوڑا سا ایزی ہے لیکن اس کو تھوڑا سا اسٹرانگ رکھنا ہے آپ نے، یعنی تھکے انداز سے نہیں، اسٹرانگ آواز سے، ٹھیک ہے. از. عظیمن. حفظهما. أظلم. للظالمين. اس لیٹر کو آپ نے جو زوا ہے اس کو ضاد سے بھی الگ رکھنا ہے اور ذال سے بھی الگ رکھنا ہے اور ذال سے بھی، ٹھیک ہے. زوا الگ ہے، ذال الگ ہے، زا الگ ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں ضاد الگ ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو آپس میں سارے حروف کو جو ہے نا ڈفرینس رکھنا ہے تاکہ سنتے ہوئے آپ کی آواز سے اندازہ ہو سکے کہ آپ نے ان چار میں سے کون سا پڑھا ہے. جس طرح میں ایک میں پڑھتا ہوں از، ایک میں پڑھتا ہوں از، ایک میں پڑھتا ہوں آد، ایک میں پڑھتا ہوں از، تو سارے میں ڈفرینس آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں ابھی کون سے لیٹر میں نے ادا کیا. تو اس طرح آپ سب کی بھی پروننسیشن ایسی ہو، پرفیکٹ ہو کہ جس میں سننے کے وقت آپ کو سننے والا یہ بتا سکے کہ آپ نے کون سے لیٹر ادا کیا. خصوصاً یہ چار پریکٹس کے میں نے جو آپ کو بتایا. تو سورۃ الفلق کے اندر اس کی کچھ مثالیں ہیں، اس کو آپ بعد میں گھر میں چیک کر سکتے ہیں کہ ان کو کیسے آپ نے ادا کرنا ہے، ذال کو، تا کو اور ضا کو. اب ہمارے پاس زبان کے مزید کچھ حروف ہیں. صاد، ز، سین. صاد، اب دیکھیں صاد میں وہی اسٹائل ہے. تو جس طرح ہم نے کہا زو، صاد، اگر ہم اس کو صاد کو ہم سیدھا کریں گے ساد تو پھر سین کے ساتھ ہی میچ کر جائے گا، جس طرح سین سیدھا ہے. جبکہ یہ والا صاد اس طرح منہ گول کر کے ہم ادا کرنا ہے صاد. اور ایک ہے زا. زا، اب دیکھیں زا کو اگر ہم زوا پڑھیں گے تو وہ زوا والے کے پاس چلا جائے گا. تو یہاں سے ہم نے ڈفرینس رکھنا ہے زا، ٹھیک ہے. صاد، زا اور سین. سین کو ہم نے سیدھی والی آواز رکھنی ہوگی کیونکہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا سلو پڑھیں گے، نارمل پڑھ لیں گے تو یہ سا کے قریب چلا جائے گا. جس طرح ہم کہیں سین تو یہ سا کے قریب چلا جائے گا. پھر سین اس طرح سے ادا کرنا ہوگا. یہ تینوں حروف زبان کی نوک کو اوپر نیچے کے دو یعنی سامنے کے 4 دانتوں کے اندرونی کناروں کے قریب کرنے سے ادا ہوتے ہیں. البتہ زا اور سین میں آواز باریک اور سیٹی کی طرح ہوگی، اور صاد میں آواز موٹی اور سیٹی کی طرح ہونے کے ساتھ ساتھ زبان کے پچھلے حصے کو اوپر کی طرف بلند بھی کریں گے. تو یہی وہی والا فارمولہ ہے کہ آپ لیٹر کو بولڈ کرنے کے لیے زبان کو پیچھے کی طرف تھوڑا سا یعنی پش کریں گے تو آپ کا یہ بولڈ لیٹر خود بخود ادا ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر صاد کی جگہ بتائی جا رہی ہے، یعنی زبان کی نوک یہ ہے
اور دانتوں کے اندرونی سائڈ پہ آپ دیکھیں اوپر اور نیچے کے دونوں دانت اس میں استعمال کر سکتے ہیں سود، کیونکہ اب اس میں اگر آپ بند نہیں کریں گے دانتوں کو تو یہ ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. سود اس طرح سے دانت آپس میں لگا کے اندرونی سائڈ پہ زبان آپ کی آئے گی تو یہ حروف ادا ہوں گے. پہلے آپ میرے ساتھ پڑھیے سواد کی پریکٹس. آسو، صراط، والصيف للمصلين صلاتهم. اب سین کے آپ میرے ساتھ پڑھیں اس، بسم اللہ حاسد یوسوس مالک الناس. اب ہم نے زا کی پریکٹس کرنی ہے. تعوذهم تعز همزة اللمزة. ماشاء اللہ. آپ میں کچھ لوگ تھوڑا سا جو نا کافی ایکٹیو ہیں اور کچھ لوگ کافی سلو ہیں، میڈیم والے کافی کم ہیں. تو کوشش کریں کہ سارے ایکٹیولی، خصوصاً ایسے جو ڈیفیکلٹ حروف آ جائیں تو ان پہ خصوصی آپ ایکٹیو ہو جایا کریں تاکہ آپ کو وہ حروف آسانی سے ادا ہو جائیں. تو سورۃ الہمزہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ مثالیں صاد، زا اور سین کی، تو اس کو پریکٹس کے طور پہ آپ بعد میں چیک کر سکتے ہیں. ان ہائی لائٹڈ حروف کو بار بار پڑھ کے اپنے آپ کو بھی آپ ایویلویٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارا زبان کے حروف بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہوئے. ہم نے زبان کے کافی سارے حروف کیے سوائے چند حروف جو ہم نے حلق اور اس کے زبان کے سب سے پچھلے درمیانے حصے سے کیے تھے. باقی سب کے سب زبان کے فرنٹ کے حصے کے حروف تھے، اکثریت یعنی فرنٹ کے حصے سے ادا ہونے والے. تو اب ہم آتے ہیں ہونٹ کی طرف، کیونکہ زبان کے بعد آگے کی طرف آتے ہوئے ہونٹ ہیں تو یہ آخری مخرج ہوگا انشاءاللہ. کچھ حروف ایسے ہیں جن میں ہونٹ کی ہیلپ درکار ہوتی ہے، ہونٹ کو استعمال کیے بغیر وہ حروف ادا نہیں ہو سکتے. ان میں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے فا، با، میم اور واو. یہ ایسے حروف ہیں جن میں آپ کو اپنے ہونٹ کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فا کو. فا جو ہے یہ نچلے ہونٹ کے گیلے حصے کو اوپر کے دو دانتوں کے کناروں سے لگا کر ادا ہوتا ہے. نچلا ہونٹ اس کا اندرونی حصہ ہے، فرنٹ والا نہیں. اس ایک تو ہم کہیں فا، یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. فا فا اندرونی سائڈ پہ آپ نے اوپر والے دو دانت نیچے اندرونی سائڈ پہ لگانے ہیں. اسی طرح آپ میرے ساتھ پریکٹس کریں اس کی. اف، الفیلی، کفوان، افواجن. سورۃ النصر کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ کافی جگہوں پہ فا استعمال ہوئے ہیں، تو اس کو آپ بعد میں گھر میں پریکٹس کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں واو، با اور میم. واو ہونٹوں کو مکمل گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. گویا کہ ان میں آپ کے اگر ہونٹ کی سرجری ہو جائے بالفرض تو آپ یہ حروف نہیں ادا کر سکیں گے کیونکہ ہونٹ ہلا نہیں سکیں گے آپ، ٹھیک ہے. اور بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جن لوگوں کے ہونٹوں کی سرجری ہوتی ہے وہ فا صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے پھر، کیونکہ ان کے ہونٹ جو ہے نا وہ پرفیکٹ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتے. تو واو اس میں آپ دیکھیں واو، اب ہم ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، واو ڈبل ٹائم ہمارے ہونٹ جو ہیں وہ گول ہوتے ہیں. اسی طرح با، با ہونٹوں کے اندرونی گیلے حصوں کو آپس میں ملا کر ادا ہوتے ہیں، با با. لیکن اگر آپ تھوڑا سا بیرونی بھی کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ضروری نہیں کہ آپ اندرونی ہی کی کوشش کر رہے ہوں کہ آپ کے اندرونی حصے آپس میں لگیں. میم ہونٹوں کے اندرونی خشک حصوں کو آپس میں ملا کر ادا کیا جا سکتا ہے، میم میم، ٹھیک ہے. تو یہ ساری ایزی ہیں الحمدللہ. تو پہلے آپ میرے ساتھ پڑھیں واو کی. او، وس واسی،
رب والعصر والعصر ولم يولد. وعلم ولم يولد. ولد. اب آپ میرے ساتھ پڑھیں گے با. اب اب ربی ربي یکذب. یکذب زیبو آپ نہیں پڑھیں، ٹھیک ہے. یکذب ذی. يكذب حبل حبل میم کی آپ میرے ساتھ پریکٹس کریں. ام من من ما خلق خلق ملك الناس. ملک الناس. ماشاء اللہ. سورۃ الکافرون میں آپ دیکھ رہے ہیں کافی سارے حروف ہمارے جو ہے نا سمجھ لیں کہ 30-40% یہاں پہ ہائی لائٹ کیے گئے. اس کا مطلب یہاں پر کافی سارے حروف ہمارے پریکٹس ہو سکتے ہیں، اور صورت بھی ذرا ایزی ہے، جس کو ہم پریکٹس کے طور پہ بعد میں دیکھ سکتے ہیں. تو مکمل مخارج کے ساتھ حروف آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر الف سے لے کر یا تک، جن کو مختلف جگہوں کے حساب سے مختلف کلر کیے گئے ہیں. تو اس میں جیسے آپ اندازہ لگا لیں کہ شروع میں ہم نے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا یہ حروف پڑھے تھے، تو یہ حلق والے ہیں، بلیک کلر میں آپ سارے دیکھ رہے ہیں. اور اسی طرح سیکنڈ آپ دیکھ لیں قوف کاف، یہ براؤن کلر کیے ہوئے ہیں، زبان کے سب سے پچھلے حصے کے ہیں. با، میم، واو، اور اس طرح سے فا، یہ حروف ہونٹ والے ہیں جو لائٹ بلو کلر کیے ہوئے ہیں. اور اس طرح نون، را اور لام ہوگا اس کے ساتھ، تو یہ حروف زبان کے فرنٹ کے حصے کے ہیں. اور اسی طرح آپ باقی حروف کو گیس کرتے ہوئے اپنے مائنڈ سیٹ میں بنا سکتے ہیں ایک اسکیجول کہ آپ کا جو پورا ٹیبل ہے اس ٹیبل کے اندر کون سے حروف کہاں سے کیسے ادا ہوئے. تو یہ آپ کی آسانی کے لیے مختصر سمری بنائی ہوئی. تو آج کا لیسن الحمدللہ ہمارا اسی پہ اختتام ہوا. نیکسٹ لیسنز میں ہم بہت اہم ٹاپکس کے ساتھ انشاءاللہ ملا کریں گے، اور آپ کے لیے بہت اہم کچھ معلومات لایا کروں گا. تو آپ میرے ساتھ رہیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.